کمہار یا کمہار کو انگلش میں پوٹر کہتے ہیں، یعنی برتن بنانے والا، اور بر صغیر کے معاشرے میں کمہار برتن بنانے کے علاوہ باربرداری، اناج کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں، جس کے لیے کمہار کو گدھے، گھوڑے اور خچر بھی پالنے پڑتے ہیں، جبکہ غریب کمہار جو خچر اور گھوڑے جو قیمتی جانور نہیں خرید سکتے، وہ صرف گدھوں سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ اکثر کمہار کے متعلق ایک تاثر گدھے پالنے والا بھی ہے۔ کمہار کو پنجاب میں اکثر کمیار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوزہ گر اور اینٹیں پکانے والا، حصار اور سرسا میں اس کی کافی تعداد ملی ہے۔ وہاں دامنے کو اور وسطی اضلاع میں وہ اکثر کاشتکار ہیں۔ زیریں دریائے سندھ پر ان کی تعداد کچھ اپنا اندراج بطور جٹ کرایا۔ کمہار رواجی معاوضہ لے کر خدمت سر انجام دینے والا حقیقی خدمت گزار ہے، جن کے بدلے میں کمہار گھریلو استعمال کے لیے مٹی کے تمام برتن اور جہاں رہٹ استعمال ہوتا ہے مٹی کی ٹینڈیں بھی فراہم کرتے ہیں۔ پنجاب کی ذاتوں میں صرف کمہار ہی گدھے پالتا ہے، اور گاؤں کی حدود میں اناج کی نقل و حمل کرنا اور اس کے بدلے میں اپنے موکلوں سے دیگر اشیاء مثلا بیج یا کھانا لے کر آنا ان کا کاروبار ہے۔ لیکن کمہار اناج گاؤں کے باہر بلا معاوضہ لے کر نہیں جاتا۔ گاؤں اور قصبات میں کمہار چھوٹا موٹا حمال ہے۔ بعد میں وہ مٹی، کوئلہ، اینٹیں بھی لانے اور لے جانے کا کام کرنے لگا۔ اس کا مذہب علاقے کا غالب مذہب ہی نظر آتا ہے۔ کمہار کی سماجی حیثیت بہت پست ہے، کیونکہ گدھے جیسے جانور کے ساتھ اس کا موروثی تعلق ہے، اس کو بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ گدھا چیچک کی دیوی کا مقدس جانور ہے۔ اس طرح کمہار اور کوڑا کرکٹ لے جانے پر اس کی آمادگی بھی اس کم حیثیت بنانے کا سبب ہے۔ وہ پنجاب کا خشت ساز بھی ہے، کیونکہ وہ صرف اینٹوں بھٹوں کا کام سمجھتا ہے۔ کوزے اور اینٹیں پکانے کے لیے بطور ایندھن جلانے میں کوڑا کرکٹ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق غلاظت سے بھی ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ کمہار سانچے والی اینٹیں بھی بناتا ہے، لیکن سوکھی مٹی سے گاؤں میں تیار کی جانے والی عام اینٹیں عموماً کلی یا چمار بناتے تھے۔ کمہار جو نہایت عمدہ قسم کے برتن بناتے ہیں۔ سرحد پر کمہار گلوکو نظر آتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان کمہار دونوں پائے جاتے ہیں۔ ہندو کمہار کو پرجاپتی یعنی خالق دیوتا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کمہار مٹی سے چیزیں تخلیق کرتا ہے۔ کہانی یوں ہے کہ ایک مرتبہ برہما نے اپنے بیٹوں میں کچھ گنے تقسیم کیے۔ کمہار کے سوا سب نے اپنے حصے کے گنے کھا لیے، لیکن کمہار نے اسے ایک مٹی بھرے برتن میں لگا کر پانی دیا، جس نے جڑ پکڑ لی۔ کچھ دیر بعد برہما نے بیٹوں سے گنے کے بارے میں پوچھا تو صرف کمہار ہی اسے گنا دینے کے قابل ہو سکا۔ تب برہما نے خوش ہو کر کمہار کو پرجاپتی یعنی دنیا کی شان کا لقب دیا۔ لیکن برہما کے دیگر 9 بیٹوں کو بھی خطابات ملے۔ ایک روایت میں بھگت کبا کو کمہار کا جد امجد بتایا گیا ہے۔ دہلی کے کمہار سبھی دیوتاؤں اور اولیاء کی عبادت کرتے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر پیروں کو کچھ نظر کرتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے کمہار جو سب کے سب مسلمان ہیں، تونسا پیر کو مانتے ہیں۔ لاہور کے کمہار ہولی کا تہوار اور دیگر ذات ہی کی طرح دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ مسلمان کمہاروں کے 2 علاقائی گروپ ہیں، جنڈ نابھا اور ملیر، دیسی اور ملتانی۔ دیسی عورتیں سیتا کو مانتی ہیں، لیکن ملتانی عورتیں نہیں۔ گرداسپور میں پنجابی اور کشمیری کمہار، سیالکوٹ اور گجرات میں کشمیری اور دیسی کمہار۔ مسلمان کمہاروں کے کوئی زیادہ اہم پیشہ ور گروپ نہیں، ماسوائے گجرات کے کلالوں جو پیشے کے اعتبار سے گانے ناچنے والے ہیں۔ کمہار کی شادیوں پر خدمت سر انجام دیتے ہیں، اگرچہ دیگر کمہار انہیں بد نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، مگر انہیں اپنی
بیٹیوں کے رشتے بھی دے دیتے ہیں۔ میاں والی کے کمہار برتن سازی کے ساتھ کاشتکاری بھی کرتے ہیں، اور چند ایک گویے جو زمیندار قبیلے کے معنی میں ہیں، لیا کے کمہار جلال باقری کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گجرانوالہ میں کمہار پیغمبر پر یقین اور کام شروع کرنے سے پہلے اس کا نام لیتے ہیں۔ لباس کے حوالے سے مختلف علاقوں کے کمہاروں میں فرق پایا جاتا ہے۔ کانگڑا میں ہندو دیسی کمہار عورتیں سونے کی نتلی پہنتی ہیں، اور مالیر کوٹلا میں مسلمان ملتانی کمہار عورتیں اپنے پاجاموں کے اوپر ایک لمبا چولا زیب تن کرتی ہیں جو کمر تک آتا ہے۔ ملتان میں ہمدو اطراتی خواتین ناک میں نتھ پہننے کی عادی ہیں۔ مسلمان زیادہ تر ملتانی کمہار عورتیں ساری زندگی پیراہن یا چولا پہنتی ہیں۔ میاں والی تحصیل میں لڑکیاں شادی کے بعد چولا پہنتی ہیں۔ موجودہ دور میں کمہار قوم نے بہت ترقی کی، اور خاص طور پر پنجاب پاکستان کے ضلع لاہور میں ان کی کافی تعداد پائی جاتی ہے اور کاروباری پیشہ سے منسلک ہیں۔